آپ بھی ٹھیک ہے. کوئی ایسا رہ تو نہیں گیا جس سے ہاتھ نہیں ملایا؟ کوئی رہا تو نہیں ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ روزہ کس کس کا ہے؟ روزہ کس کس کا ہے؟ آپ کا روزہ ہے؟ بیٹھ جاؤ یہاں پہ. آپ کا روزہ ہے؟ نہیں آپ کا؟ آپ یہاں بیٹھو نا. آپ یہاں بیٹھو. آپ یہاں بیٹھو. یہاں بیٹھو. شاباش. ادھر 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 ادھر. اچھا تو آج روزہ نہیں ہے؟ روزہ نہیں ہے؟ روزہ نہیں ہے 2 آدمیوں کا پورے روزے؟ واہ. کیا نام ہے؟ حسان. حسان ماشاءاللہ. اور عریب کے؟ ابھی نواب شاہ گئے تو ادھر بہت گرمی تھی تو روزے چھوڑ دیے. یہاں سے آگے رکھے روزے. ہاں تو آپ ایسے کرو, ایسے یہاں پہ آ جاؤ نا, آپ اس طرف آؤ, ایسے ادھر منہ کرو, ادھر منہ کرو, اس طرف بیٹھو نا بیٹا. ہاں اچھا اب کرنا یہ ہے کہ آج کا قصہ آپ کو سنانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کس کس نے سنا ہے؟ سنا ہے؟ نہیں؟ آپ پریشان ہو ہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے؟ روزہ لگ رہا ہے؟ روزہ تو بھی تازہ کیا ہے اس نے 3 بجے, ہے نا؟ ہنسو. کیسے ہنستی ہو؟ ہنسو. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کس کس نے سنا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور بیٹے تو ہر انسان کو پیارے ہوتے ہیں. آپ کے ابو آپ سے پیار کرتے ہیں نا, بہت زیادہ کرتے ہیں, امی بھی کرتی ہیں, ہے نا؟ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اللہ کے, اور ان کا بیٹا بھی نبی, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. تو وہ بہت پیار کرتے تھے اپنے بچوں سے, ٹھیک ہے. تو ایک دن اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات بھی بہت دیے. خلیل تھے نا وہ, اللہ کے خلیل ہوتا ہے دوست, اللہ کے دوست. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل, آگ سے بھی گزرے اور قربانی بھی دی. تو اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے اپنے بندے کے, اس کے مقام اس کے مرتبے کے مطابق. تو عام بندے سے اللہ تعالیٰ اتنے امتحان اس طرح نہیں لیتا جتنے اپنے دوست سے لیتا. جب آپ کو کبھی پریشان ہو جاؤ تو یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کوئی امتحان مجھ سے لیا ہو, تو صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے, ٹھیک ہے نا؟ تو گھبرانا نہیں چاہیے, رونا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایسے دعا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, کہ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو جا کے کسی ایسی جگہ چھوڑاؤ کہ جہاں نہ کوئی کھانے کی چیز ہو, نہ پانی کی پینے کی چیز ہو, جنگل ہو, ایک ایسے جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ, ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو اللہ کا حکم تھا تو ایسا ہی کیا, چھوڑ کے آ گئے. اور کیسی جگہ پر چھوڑ کے آ گئے کہ جہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہاں پر ایک قافلہ آ گیا, آ کے رہنے لگا وہ ساتھ, لیکن اس وقت تو وہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں تھی, ٹھیک ہے؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی, چھوٹے سے تھے وہ اس وقت بہت زیادہ, یعنی وہ تو شیرخوار تھے, دودھ پیتے تھے, چھوٹے سے تھے. تو حضرت بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے. پھر تبلیغ کے لیے چلے گئے, اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا, ورنہ کون چھوڑ کے آتا ہے بھئی؟ آپ اپنے امی ابو کے بغیر رہ سکتے ہو؟ نہیں رہ سکتے نا. اسی طرح آپ کے امی ابو بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے, ہے نا؟ تو آپ کو اگر آپ کو ابو اپنے نواب شاہ چھوڑ آتے تو آپ وہاں رہ لیتے؟ نہیں نا بھئی, ابو کے بغیر کون رہ لیتا ہے؟ امی کے بغیر تو نہیں رہ سکتے تھے نا, ہے نا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے. اچھا پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ حضرت بی بی ہاجرہ کو ایک دن پانی کی ضرورت, حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت رو رہے تھے, پانی پینا تھا.
پانی پینے کے لیے رو رہے تھے بہت زیادہ. تو حضرت بی بی ہاجرہ پریشان ہوئی ہیں اور پریشان ہو کر کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں پانی تلاش کرنے کے لیے. دیکھو جب بچوں کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے نا تو والدین کتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, ہے نا. جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کی امی پریشان ہوتی ہیں نا, ہے نا. کیا کرتی ہیں آپ کو؟ پٹیاں رکھتی ہیں ایسے کر کے سر پہ, ایسے کر کے پٹیاں, سر دباتی ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں جب بچوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے, پانی چاہیے, پانی پینا تھا نا انہیں. تو حضرت بی بی ہاجرہ جو ہے نا وہ جس جگہ پر تھے صفا اور مروہ بالکل اس کے ساتھ تھا جہاں آج بھی صحیح کی جاتی ہے. تو صفا مروہ کے بالکل پاس تھے. تو اس وقت تو پہاڑیاں تھیں تو صفا پر جاتی تھی, کبھی اوپر جا کر جب اوپر جاتی تھی تو دیکھتی تھی دور دور نظر آتا تھا کہیں پانی نظر آ رہا ہے کہ نہیں. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آواز آتی تھی پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پھر صفا پر چڑھ جاتی. 7 چکر اس طرح لگائے, پانی نہیں ملا. پھر دوڑتی بھی آئیں, پریشان ہو رہی, میرے بچے کو پانی چاہیے, پانی کہیں نہیں ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے پانی چاہیے. اور جب روتے ہیں تو ایڑیاں مارتے ہیں نا بچے, ٹانگیں بھی مارتے ہیں, ہاتھ بھی مارتے ہیں, ایسے بچے روتے ہیں نا, ہیں. تو اس پانی کو ایسے ٹانگیں ماری جیسی ایڑی ماری نا زمین پر. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا. آپ یہ دیکھیں کس طرح جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا حضرت اسماعیل کے قدم لگے, ایسے کیا اور وہاں سے پانی جاری ہو گیا. اور پانی اتنا نکلے, پہلے تو پیا اور پھر اتنا نکلے تو انہوں نے کہا زمزم کا مطلب پتہ کیا؟ رک جا. تو پانی رک گیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زمزم نہ کہتے نا تو یہ پوری دنیا میں یہ چشمے کا پانی پھیل جاتا اور پوری دنیا میں سمندر ہی سمندر ہوتا. اگر وہ بی بی ہاجرہ اس وقت زمزم نہ کہتے تو اس پانی کا نام ہی آب زمزم پڑ گیا. اور کتنے سال ہو گئے؟ 4000 سال ہو گئے. 4000 سال 4000 ایئرز ہو گئے ہیں. آج تک وہ چشمہ جاری ہے, اسی طرح پانی اس میں سے لیا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق 70 کروڑ لیٹر 70 کروڑ لیٹرز ایک دن میں پانی وہاں سے جاتا ہے. کیسا پانی؟ اور 4000 سال گزرنے کے باوجود اس کا بند نہیں ہوا. پانی کا ذائقہ ویسا ہی ہے, اس کا ٹیسٹ بالکل ویسا ہی ہے, اس کے اثرات ویسے ہی ہیں. اور بڑی بڑی لیبارٹریز میں, UK میں اور یورپ میں, امریکہ میں بڑی بڑی لیبارٹریز میں اس پانی کو چیک کیا گیا کہ اس کو, آج کل تو آپ لوگ منرل واٹر پیتے ہو نا, ہیں, تو آب زمزم میں جو منرلز ہیں نا وہ کسی پانی میں نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے نا. اور پھر پانی آپ بیٹھ کے پیتے ہو کھڑے ہو کے پیتے ہو؟ سارے بولو. بیٹھ کے پینا چاہیے نا. لیکن آب زمزم ایسا ہے, ایسی چیز ہے, یہ پانی ایسا ہے کہ جس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی نسبت لگ گئی ہے. تو نسبت کے احترام کے لیے جب آب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ, پانی پیو. اور ایک اور بات بتاؤں, کسی کو بتاؤ گے؟ چلو بتا دینا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, بتا دینا. آب زمزم ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو جو نیت کر کے آپ پیو نا وہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. جیسے اگر فرض کرو آپ آب زمزم پی رہے ہو اور یہ نیت ہے کہ یا اللہ مجھے امتحانوں میں پاس کر دے, یا اللہ وہ جو جنید ہے نا وہ پڑھتا بھی نہیں ہے اور اس کے اتنے اچھے نمبر آ جاتے ہیں, میرے کیوں نہیں آتے ہیں, تو میرے بھی یا اللہ مجھے فرسٹ کر دے. تو وہ آپ ایسے نیت کر کے پی رہے ہوگے تو وہ نیت آپ کی قبول ہوتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. آب زمزم میں ایسی خاصیت ہے کہ اس کو جو دعا کر کے پیو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. آپ کہو جی میرے ابو کو اللہ تعالیٰ صحت دے, میرے ابو سلامت رہیں, خوش رہیں,
ہیں یہ کرتے ہوئے پیو گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. اگر آپ یہ کہو گے کہ میری امی ٹھیک ہو جائیں، وہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو ٹھیک کر دے، تو ٹھیک ہو جائے گا. یا اللہ میں فرسٹ آ جاؤں، آب زمزم پیتے پیتے یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو آب زمزم ایسی چیز ہے کہ اس کو پیتے ہوئے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایسا متبرک پانی، ٹھیک ہے. اب پانی آب زمزم کوئی عمرے پر حج پر جاتا ہے نا، تو ان سے کچھ اور مانگو نہ مانگو، چاکلیٹ لائو، یہ لائو، وہ لائو، اس سے زیادہ اہم تو پانی ہے، آب زمزم ہے نا، وہ مانگنا. اور پھر کیا دعا کرو گے؟ فرسٹ آ جاؤں، ہے یہی دعا مانگو گے کہ اللہ میں فرسٹ آ جاؤں پانی پیتے پیتے، ہے نا. آپ بھی مانگنا کہ میں فرسٹ آ جاؤں، ٹھیک ہے. ہمارا راؤ ہے نا، راؤ، وہ بھی بہت دعائیں مانگتا ہے آب زمزم پیتے پیتے. ہیں ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں.